اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ کہاں سے لائیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں جس پر ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ سن 5 ہجری کا مدینہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک انصاری شخص وہاں پر آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتا ہے، مالی مدد کی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی روزگار یا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا سامان ہے جو اضافی ہو، جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں حضور، ایک میرے پاس پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے، یہ بستر ہے جس کو میں اڑتا ہوں، کبھی کبھی بچھا بھی لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اور وہاں پہ جو صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ کون ان دو سامان کو خریدے گا؟ ایک صحابی آفر کرتے ہیں کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا حضور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ آواز لگاتے ہیں اور 2-3 دفعہ یہی دہراتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ رقم میں اس کو خریدے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی پیشکش کرتے ہیں کہ حضور میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 درہم کی پرائز قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سامان اس صحابی کو دے دیتے ہیں، اور 2 درہم جو ہے وہ اس شخص کو جو مدد کے لیے آیا تھا اسے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے خورد و نوش کی اشیاء یا کھانے پینے کا سامان خریدو، اور 1 درہم سے تم بازار جاؤ اور وہاں سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس واپس آؤ۔ وہ شخص واپس جاتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے، اور کلہاڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلہاڑی لیتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اس کے اندر لکڑی کا دستہ یا لکڑی کا ہینڈل فکس کرتے ہیں اس کلہاڑی کے اندر، اور اس غریب شخص کو دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تم اس کلہاڑی کے ذریعے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو پھر مدینے میں بیچو، اور اس طرح اپنا روزگار اور اپنا رزق تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تم 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص 15 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ کے رسول، الحمدللہ میرا گھر صحیح چل رہا ہے، روزگار مجھے مل رہی ہے، اور میں نے خیر سے 10 سے 15 درہم جمع بھی کر لی ہیں۔ دیکھیں اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے جو اس کے وسائل تھے یا جو چیزیں تھیں اسی کے اندر سے اس کو کیپٹل مہیا کروایا۔ ہمارے پاس بھی بعض اوقات ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے پاس بہت سارے ایسے اثاثے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی کام نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو بیچ کر اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر ہمیں کیپٹل کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہمارے پاس اضافی گاڑیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس اضافی کوئی ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، بعض گھروں میں بہت سارے جیولری ہوتی ہیں۔ جیولری جنرلی اتنی کارآمد نہیں ہوتی، ان پہ اتنا ریٹرن نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جیولری دیکھیں، جیولری کی ایک اہمیت اپنی جگہ ہے کہ وہ ایمرجنسی میں آپ کو کام آتی ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم بیچ کر اپنی کیپٹل مہیا کر سکتے ہیں بزنس کے لیے۔ دوسری نصیحت دیکھیں کہ کیا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض کے ذریعے کیپٹل لیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں بالکل، یہ کسی سے بھی قرض لے سکتے ہیں، لیکن قرض لیتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے جو ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرض سود پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سود پہ قرض لیں گے تو اس کا مطلب ہم نے اپنے کاروبار کی بنیاد ایک حرام چیز پر رکھی، اور پھر اس کاروبار کی کامیابی اور برکت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، بلکہ برکت ہو سکتا نہ ہو، اس لیے کہ سود بہت اچھی طرح پتہ ہے ہمیں کہ حرام ہے۔ اور دوسری چیز، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ وہ قرض بر وقت اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کریں گے جس نے قرض دیا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو قرض دینے میں تاخیر کریں گے یا قرض اس کو اس طریقے سے اس وقت پر نہیں دیں گے جس طرح آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے، تو یہ قرض اللہ تعالیٰ اس قرض میں برکت نہیں دے گا، اور یہ قرض آپ کے کام نہیں آئے گا۔ بظاہر تو آپ اس سے رقم لے لیں گے، لیکن وہ رقم آپ کے لیے کاروبار میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ کیا بغیر سرمایہ کے بھی کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاتا ہوں جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور ان صحابی کا واقعہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بلینئر بنایا تھا، یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تھے، ہم سب کو پتہ ہے ان کی جائیداد، ان کی زمینیں، ان کے سونے چاندی کے ذخائر اتنے تھے جو بلینز آف ڈالرز میں تھے۔
ہوا یہ کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک تاجر تھے، لیکن وہ مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ میں جب مواخات کے تحت انہیں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا، تو حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد کا اور اپنی زمینوں کا آدھا انہیں دینے کی آفر کی، اس لیے کہ وہ خود بھی تاجر تھے۔ انہوں نے کہا میں تاجر ہوں اور میری یہ ملکیت ہے، اس میں سے آپ آدھا لے لیں اور اپنا کاروبار اور اپنی زندگی شروع کریں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بہت ہی حیران کن تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، مجھے مدینہ کی مارکیٹ کا رستہ بتا دیں۔ اور انہوں نے زیرو سے مدینہ کی مارکیٹ میں کاروبار شروع کیا، اور پہلے دن جو وہ گھر واپس آئے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور کچھ گھی تھے، گھی کی انوینٹری تھی، اور یہ انہوں نے اس طرح کیا کہ مدینہ کی مارکیٹ میں کریڈٹ پہ مال لے کر انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی اور پہلے دن ہی منافع کمایا۔ یہ انوینٹری ان کا منافع تھا، اور ان کے کاروبار میں دن بہ دن اتنی ترقی ہوئی، ان کی فیاضی بھی اس میں شامل ہے کہ وہ بلینئر بن گئے۔ لیکن اس میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، اگر آپ کو تجارت آتا ہے، آپ کو وہ کاروبار آتا ہے، تو آپ مارکیٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، آپ محنتی ہیں اور آپ اپنے آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور پورا بلیف ہے، تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل کے دور میں پرائیویٹ ایکویٹی کمپنیز، وینچر کیپٹل فرمز جو کہ بلینز آف ڈالرز لے کے بیٹھی رہتی ہیں صرف اس لیے کوئی اچھا اسٹارٹ اپ، کوئی اچھا انٹرپرنور، کوئی اچھی پروڈکٹ یا کوئی اچھا آئیڈیا لے کر آئے اور وہ اس پہ انویسٹ کریں۔ تو میرے خیال سے منی اور کیپٹل از ناٹ اے پرابلم۔ اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے آئیڈیا کو اس لیول تک لائیں کہ آپ لوگوں کو پریزنٹ کر سکیں۔ اور میں چوتھی اور آخری چیز بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کیپٹل کے کس طرح بزنس کیا یا کاروبار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی عمر مبارک 25 برس تھی تو انہیں مدینہ کی ایک معزز اور امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آفر کی کہ وہ ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے دوگنی کمیشن کی بھی آفر کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوں سے، جیسے حضرت ابو طالب سے مشورہ کے بعد ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے، اور انہوں نے اپنی تجارتی دانشمندی سے، اپنی اسکل سے اس مہم میں، اس تجارتی مشن پہ دوگنا منافع کما کر دیا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو۔ یہ جو کاروبار کا سسٹم ہے، اسلام اسے مداربہ کہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کیپٹل نہیں ہے لیکن آپ کی کوئی بہت اچھی ٹریڈ یا بہت اچھی اسکل یا بہت اچھا کاروبار جانتے ہیں، تو آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں جو اپنا کیپٹل لگائے اور آپ اپنی محنت لگائیں، اور مداربہ کی صورت میں آپ کاروبار شروع کریں۔ مداربے میں جو بندہ محنت کرتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس بندے نے کیپٹل لگایا ہے اس کے مفادات کا اس طرح خیال رکھے جیسے اس کا اپنا کیپٹل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تجارتی قافلہ لے کے گئے تو انہوں نے اخراجات بہت کم رکھے، تاکہ ان کے اپنے ذاتی اخراجات بھی سفر کے اور وہاں پہ اسٹے کے، شام میں جب انہوں نے اسٹے کیا وہ اخراجات بھی بہت کم تھے۔ تو آپ جب کسی کے کیپٹل کے بیسس پہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہوتے ہیں، تو برکت اسی وقت آئے گی جب جس نے کیپٹل لگایا ہے اس کے مفادات کا صحیح احترام کریں، اپنا پورا 100% اس کے اندر دیں۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 یا 20 سال پہلے اسلامی بینکنگ کے تحت بہت سارے بینکوں نے لوکل ٹریڈرز کو پاکستان میں مداربہ کے تحت بہت سارا کیپٹل دیا، اور ہوا یہ کہ 1 سال بعد ہی وہ سارے جو بزنس مین تھے انہوں نے مداربہ پہ لاس شو کر کے اس کیپٹل کو بینکوں سے رائٹ آف کروایا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ بینکوں نے پھر مداربہ پہ فائنانسنگ نہیں کی۔ اگر ہم مداربہ کے تحت، مداربہ کے اسلامی اصول کے تحت کسی کا کیپٹل لے کر اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور ہم اس کی مفادات کا خیال رکھتے ہیں، تو میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا کیپٹل کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس لیول پہ ایک دن پہنچا دیتا ہے کہ آپ اپنے کیپٹل سے خود بہت زیادہ بزنس کر سکتے ہیں، پھر آپ کو بعد میں مداربہ کی شاید ضرورت نہ پڑے، اپنے کیپٹل سے بزنس کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔